بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حق کے ساتھیوں، آج ہماری یہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کا سلسلے وار مطالعہ جاری ہے، اور آج ہم اس کی تیسری اصطلاح پر غور و فکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم الہ اور رب پر گفتگو کر چکے ہیں، تو آج وہ اصطلاح عبادت ہے جس پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، اور بہت مشہور یہ اصطلاح ہے، اور اس کو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ایون یہ کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلمین بھی اس عبادت کے تصور سے آشنا ہے۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر زبان میں اور ہر زمانے میں یہی پیغام اپنی اپنی قوموں کو دیا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر رنگ و نسل کے انسانوں کو اور ہر دور کی انسانیت کو، چاہے وہ جس مقام پر ہو، اس کی جلد کا رنگ چاہے جیسا ہو، اس کے سیاسی معاشی اور معاشرتی حالات چاہے جیسے ہوں، لیکن بہرحال تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنے اپنے مقام سے یہی دعوت ہے جو پوری اپنی قوموں کو دی ہے۔ کعبے سے بت کدے سے کبھی بزم جام سے، آواز دے رہا ہوں تجھے ہر مقام سے۔ چنانچہ اس کے بعد سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور وہ بھی اسی پیغام کو دیتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ پوری انسانیت کو آپ مخاطب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے تمام انسانوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان سب کو پیدا کیا ہے، ان سب کی تخلیق کی ہے، اور تمہارے بچنے کی توقع صرف اسی صورت ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر فساد اور ظلم سے بچنے کی، اور آخرت میں عذاب علیم سے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد پھر صحابہ نے اسی پیغام کو اور اسی میسج کو اور اسی دعوت کو پوری دنیا کے لیے عام کیا ہے، اور چاہے جیسے حالات رہے لیکن دنیا کے عظیم حصے پر انہوں نے اس دعوت کو، اس پیغام کو ایک ایک مقام تک پہنچانے کی کوشش کی، اور واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف کوشش کی بلکہ کامیاب ترین کوشش کی، اور اس طرح کوشش کی کہ اس کا کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتا۔ محفل و کون و مقام ہے سحر و شام پھرے، محفلیں
کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کی لے کر صفت جام پھرے، اور کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو برادران اسلام، یہ ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے، جب سے انسانیت شروع ہوئی اور جب تک انسانیت ختم ہوگی، یہی ایک پیغام ہے، یہی ایک میسج ہے، یہی ایک پکار ہے، یہی ایک صدا ہے، یہی ایک ندا ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی اختیار کرے، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اب سلسلہ انبیاء ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری دراصل امت مسلمہ پر ہے کہ وہ باقی تمام انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور جن مقامات پر یہ صدا رہ گئی ہے، یہ پیغام رہ گیا ہے، اس کے چپے چپے تک اور اس کے ایک ایک فرد تک اور ایک ایک قوم اور ایک ایک ملک تک یہ پہنچانے کی قیامت تک کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ وقت سے فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اس نور توحید کا اتمام کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے بہرحال ہمیں آپ کو کام کرنا ہوگا، ہمیں آپ کو اس پیغام کو لوگوں کو دینا ہوگا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، کیونکہ انبیاء کے وارث اب ہم، انبیاء کے ترجمان ہم، انبیاء کی دعوت کی غمازی کرنے والے ہم، اسے دلوں تک منتقل کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دلوں تک اس کو پہنچائیں۔ باقی اللہ کو اس کا اختیار ہے کہ جس کو دل کو چاہے ہدایت سے آشنا کر دے اور جس کو چاہے وہ محروم کر دے، لیکن باہر کیف یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت کے اس پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں۔ دیکھیے آج کے زمانے میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کہ لوگ طبقاتی کشمکش کی طرف لوگوں کو پکار رہے ہیں، سوشلزم اور کمیونزم اور کیپٹلزم کی طرف لوگوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ کہیں بھائی بھتیجا واد، کہیں بھاشا واد، کہیں چھیتر واد، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہیں انسانیت کو جمہوریت کی طرف، سیکولرزم کی طرف اور نیشنلزم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام مسرت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جگر نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ لہذا اس پیغام محبت کو ہمیں آج کے دور میں جب پیغام نفرت پھیلایا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر اور شدید ضرورت ہے کہ ہم انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ، حکمت اور دل سوزی کے ساتھ اور حالات کے سے نبردآزما ہوتے ہوئے ہم یہ بات لوگوں کو پہنچائیں۔ آج واقع یہ ہے کہ انسانیت اور قومیں اور ملک آج بد امنی کا شکار ہے، فساد کا شکار ہے، اضطراب اور بے چینی ہے ان کو۔ تو ایسے موقع پر انسانیت کو اگر کوئی قرار مل سکتا ہے تو اس کے رب کی بندگی میں مل سکتا ہے، اسی سے اسے قرار حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس پیغام کو لے کر اپنے گھروں سے نکلیں۔ اس پیغام کو ہم لے کے اپنے گھروں سے نکلیں گے تو پھر یہ یہ پیغام انسانیت تک پہنچے گا، ان کے دلوں کو یہ گدگدائے گا اور ان کے قلوب کو گرمائے گا اور ان کی سیرت و کردار کو سنوارے گا۔ تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ آج ایسے حالات، لہذا ہمیں جو عبادت کا جو اہم فریضہ ہے، ہمیں خود اس کو شعور کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے اور اس کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہمارا فرض منصبی ہے۔ برادران اسلام، اس تمہید کے بعد آئیے اب ہم لفظ عبادت پر، جو قرآن کی بہت اہم اصطلاح ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے
کہ اس کا مادہ کیا ہے، تو اس کا مادہ عین، بے اور دال ہے، اور جو عربی کی سب سے اہم ڈکشنری ہے، سب سے اہم لغت ہے، لسان العرب، اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ العبد المملوک، یعنی بندگی غلامی کا نام، اور اس کے خلاف جو لفظ ہے وہ حر ہے، یعنی آزادی۔ تو وہاں یہ تشریح کی گئی ہے کہ کسی کی بالادستی قبول کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود اختیاری سے دستبردار ہو جانا، یعنی یہ کہ کسی کو سپریم مان کر، کسی کو بالادست مان کر اپنی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس کو نظر انداز کر کے، اس کو چھوڑ کر وہ اس کی پیروی اور اس کی اطاعت اختیار کرے، یعنی وہ اپنی اس کی کوئی رائے نہ رہے، اپنے اس کے کوئی جذبات نہ رہے، اپنی کوئی اس کی رائے نہ رہے، اپنی اس کی کوئی پسند نہ رہے، بلکہ جس کو اس نے بالادست مانا ہے بس اسی کے آگے وہ دست بستہ ہو جائے، اسی کے آگے جھک جائے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اسی کی اطاعت کرے اور اسی کی بحیثیت مجموعی غلامی اختیار کرے۔ اس کیفیت کا نام عبادت ہے۔ پھر چونکہ اس میں غلام کا اصل کام کیا ہے کہ وہ آقا کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، تو اسی سے غلامی کے لفظ کے اندر یہ اطاعت کا تصور بھی آ گیا، یعنی آقا کی اطاعت کرنا اس بندے کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ اس کا ہر حکم مانے بلا کسی شرط کے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا کی احسان مندی کا اس کو احساس ہو، شکر گزاری کا اس کو سلیقہ ہو، اور تعظیم اور تکریم بھی اس کے اندر ہو، اور جو احسانات ہیں اور جو نعمتیں اس کے آقا نے اس کو دی ہیں تو اس کا بھی اس کو احساس ہو، وہ اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے اس کی شکر گزاری کی طرح طرح کی کوششیں اور جو بھی مومنٹس ہیں اس کو وہ کرے، تو ایسی کیفیت کا نام پھر پرستش۔ تو یہ تین تصورات گویا عبادت کے ہیں، غلامی ہے، اطاعت ہے، اور پرستش ہے۔ لیکن پرستش کے لیے یہ بات خاص ہے کہ انسان کا سر ہی آقا کے آگے نہ جھکے، بلکہ سر کے ساتھ اس کا دل بھی جھک جائے۔ سجدے میں دل جو جھکے گا نہ ماہر، سجدے میں دل جو جھکے گا نہ ماہر، وہ کچھ اور شے ہے، عبادت نہ ہو۔ یعنی عبادت کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان کا قلب بھی جھک جائے اس کے آگے، اس کا سر بھی اس کے آگے جھک جائے، اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے آگے جھک جائے، اور اس حیثیت سے جھک جائے کہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پہ بھی وہ اس کا سجدہ ریز ہو جائے، اور یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ جب اس مالک حقیقی کے آگے جب سجدہ ریز ہو تو پھر اس کو لذت محسوس ہو، اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے، بلکہ وہ اتنا اس میں یعنی یہ ہے کہ سما جائے، اتنا اپنے آپ کو گویا کھو دے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہے سوائے آقا کی بندگی اور اس کی پرستش، اور وہ کیفیت ہو جائے کہ لذت سجدہ بندگی کیا کہوں، ہوش ہی کب رہا سر جھکانے کے بعد، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کا نام پرستش۔ یا جگر نے جو کہا تھا کہ جان ہی دے دی جگر نے، آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، یعنی اللہ کے آگے وہ اس طرح سجدہ ریز ہو جائے کہ اس میں جان تک اپنی نثار کر دے،
اور جان نثار کرنے کا بعد بھی وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے سکون اب حاصل ہوا ہے، مجھے اطمینان اب میسر ہوا ہے، مجھے قرار اب آیا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے آگے اپنے سر ہی کو نہیں بلکہ اپنے جذبات، احساسات، اپنے اعضاء کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی جھکا دیا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو قرار محسوس ہوتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تین کیفیات ہیں جن سے مل کے عبادت کا تصور بنتا ہے۔